أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، والحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. شب جمعہ بہترین دعاؤں میں سے دعا یہ ہے کہ جلد سے جلد مولا تشریف لائیں، اس لیے کہ کل جمعہ ظہور کا جمعہ ہو جائے انشاءاللہ مولا نے چاہا. یہ دنیا میں فسادات، خوریزیاں، بے عدالتی اور خوریزی جو ہو رہی ہے جلد سے جلد ختم ہو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. موضوع ہے عدل الہی، ڈیوائن جسٹس. اور جیسے کہ کل ہم مقدمتاً چند جملے عرض کر چکے ہیں کہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ 7 دنوں میں اس کو پوری طرح سے اس کے جوانب کو ادا کر سکیں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے کام کریں. دین کو صرف چند افراد کے حوالے نہ کریں، دین سب کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ قل ربی زدنی علما. اے رسول آپ کہیے کہ روزانہ اپنے دعاؤں میں کہ پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما. اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے کہ انگریزی میں ہے کہ او مائی لارڈ انکریز مائی نالج، میرے علم میں اضافہ فرما. اور ایک یہ ہے کہ انکریز مائی نالج، ایک ہے انکریز ان می ان نالج. پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما. پروردگارہ یا یہ کہ پروردگار مجھے اتنا بلند فرما علم کے ذریعے سے.
یہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری یا محمد آل محمد بآواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد. کل ہم نے بتایا تھا کہ سب سے بڑھ کر ہمارا جو چیلنجنگ ایشو ہے ہیومینٹی کا، پورے انسانوں کا، انسان گھرا ہوا ہے ٹیکنالوجیکل دنیا میں اور وہ گم ہو چکا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون ہانک رہا ہے، کون اس کو پش کر رہا ہے. ہم زندگی جو گزار رہے ہیں کسی اور کے ارادے سے ہیں، اپنے ارادے سے نہیں ہیں. مثالیں دی گئی، حقیقت یہی ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو روزانہ 10 آیتوں سے ترجمے کے ساتھ شروع کریں. 10 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ، 10 اور بس. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار فرماتے ہیں کہ تم 10 پڑھو گے آیتیں تو تم غافل نہیں رہو گے. غفلت سے بچنے کا واحد طریقہ، غفلت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی، شاید گجراتی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں جو لوگ گاڑی گجراتی بولتے ہیں. غفلت یعنی ہیڈ لیسنس کو کہتے ہیں. جو چیز کسی کا وجود ہے میں اس سے غافل ہوں. میری غفلت کی وجہ سے میں امتحان فیل ہو گیا، یہ ہے کہ میری غفلت کی وجہ سے یہ کام ہوا. اس سے اگر بچنا ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو ہیں، سرکار فرمائے نا کہ 10 آیتوں کی تلاوت کرو تاکہ تم بیدار رہو، تم کو کوئی غافل بنا نہیں سکتا. آج مسلم امہ کی غفلت کی وجہ سے ہمارے ریزورسز، ہمارا مین پاور، ہماری دولت سب چرائی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں. ہمیں بیداری کا کوئی تصور نہیں. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے کام وہ لوگ کر رہے ہیں. اسی لیے لازمی ہے کہ مومن کو المؤمن کیس فطن، مومن ہوشیار رہتا ہے، ڈیپ رہتا ہے، سپرفیشل نہیں رہتا. ایک تو بہت تیز رہتا ہے، وہ ہر چیز کو بہت گہرائی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہر چیز کو بہت گہرائی میں جاتا ہے. اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. چنانچہ اسی ٹیکنالوجیکل دور میں، اسی لوٹ مچار میں ایک کنٹری نے ثابت کر دیا کہ پیروں کو جمانے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور ایسی مدد کرتا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ اب یہ اسٹیبل ہے، اب ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. صلوات پڑھی محمد والے وعجل فرجهم. سب سے پہلے یہ آیت کو جو پڑھ رہا ہوں میں، اس سے ریلیٹڈ بہت سی آیتیں ہیں، لیکن ابتدا میں جو عموماً پڑھی جاتی ہے تبرکن تیمماً، وہ سورہ نساء قرآن کا چوتھا سورہ ہے، 4th چیپٹر ہے. اس کی یہ آیت ہے نمبر 40. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ جو ہے ذرہ برابر، آٹم برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی اللہ کے پاس اس کی ڈکشنری میں کوئی ظلم کرنا نہیں ہے. اور اگر تم ان تک و حسنتاً، تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ جو ہے اس کو اضافہ کر دیتا ہے. جیسے کہ دوسری آیت میں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اللہ دیتا ہے. بعض کو 10 نہیں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. 10 نہیں، اکارڈنگ ٹو اس کی نیت، اس کا اخلاص، اس کی محنت، اسی میں بہت کچھ ملتا چلا جاتا. ایک مرتبہ ہم دانہ ایک ڈالتے ہیں، لیکن ایک دانے سے بعض وقت 7 دانے نکلتے ہیں، بعض وقت 70 دانے، بعض وقت 700 دانے. یہ جو ہے اللہ کا طرف سے مثال دی گئی ہے قرآن مجید میں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی کسی کو ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر میرے پاس انجسٹس کا سوال نہیں ہے. اور اگر تم تھوڑی سی نیکی کرو گے تو اس کو میں زیادہ تم کو اجر دوں گا، اور اجر بھی میری طرف سے ہوگا، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوگا. لوگ جو دیتے ہیں گن گن کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان گنت. جب وہ دیتا ہے تو کسی گننے کا سوال نہیں ہوتا. تو کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ 2 لائنوں کے درمیان ہمیں اختیار کرنا. کل جو میری بحث تھی یہی تھی، اس کو ذرا سا میں ایلابریٹ کروں تاکہ ہمارا مرحلہ جو ہے آئندہ کا آسان ہوتے چلے جائے. خصوصاً جوانوں کو پک کرنا ہے. ہمارے پاس 2 راستوں سے ہٹ کر تیسرا راستہ نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک مقدمے سے مجھے گزرنا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
سورس آف انفارمیشن جس کو کہتے ہیں، انسان علم حاصل کیسے کرتا ہے، کیسے اس کے پاس معلومات ہوتے ہیں؟ اولین چیز اس کے حواس ہیں، حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، 5 سینسز ہیں، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، لمس کرتا ہے، سمجھتا ہے، سونگتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ آبویس چیزیں ہیں۔ اس کو اسلام بھی کہتا ہے، دین بھی کہتا ہے، سیکولر دنیا بھی مانتی ہے کہ یہ سورس آف انفارمیشن ہے۔ سیکولر دنیا سے مراد جو دین کو مانتے نہیں ہیں، وہ لوگ صرف کیلکولیشن کو جانتے ہیں، ظاہر کو، صرف اونلی ٹینجیبل دنیا سے واقف ہیں۔ ٹینجیبل کے معنی محسوس دنیا سے، غیر محسوس دنیا کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ مذہبی دین یہ کہتا ہے کہ حواس بھی سورس آف انفارمیشن ہے، اور سیکولر دنیا بھی مانتی ہے کہ یہ سورس آف انفارمیشن ہے۔ سیکنڈ مرحلہ ہے، صرف یہ سورس کافی نہیں ہوتے، دیکھنا کافی نہیں ہوتا ہے، سننا کافی نہیں ہوتا، ایک ٹول کی ضرورت ہے۔ وہ ٹول ہے عقل۔ عقل کو بھی سیکولر دنیا مانتی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے لعلکم تعقلون، یہ تمام چیزیں تمہارے عقل کے لیے، بلکہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ عقل کو انکریج کرتا ہے۔ حدیث ہے امام کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی، ان للہ علی الناس حجتین، اللہ کی طرف سے انسانوں کے پاس 2 حجت ہیں۔ حجت کیوں، کیا کہتے ہیں حجت؟ آپ ہمیشہ سنتے ہیں آپ، حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت ہے دلیل، حجت یعنی پروف، حجت یعنی ٹارچ۔ حجت کے معنی گائیڈنگ فورس کو کہتے ہیں حجت۔ انسان کے پاس 2 حجتیں ہیں، حجت ظاہرہ، حجت باطنہ۔ ایک ظاہری حجت ہے، ایک باطنی حجت ہے۔ حجت ظاہری کیا ہے؟ انبیاء، اوصیاء، رسول، پیغمبران، امام، یہ ظاہر، علماء کرام وغیرہ، یہ حجت ظاہری ہے۔ حجت باطنی کیا ہے؟ هو العقل، بہت ہی اہم ہے، یعنی اگر ہم اس کو سمجھیں تو بہت ہی بیوٹیفل ہے۔ یعنی دین میں 2 حصے کیے معصوم نے، ایک حصہ انبیاء کا، مرسلین کا، نبیوں کا وغیرہ، اور ایک حصہ ہے کس کا؟ عقل کا۔ تو معلوم ہوا عقل اس 50% جو ہے، یہ اللہ نے یہ ہمارے پاس پاور دیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم انالائز کرتے ہیں چیزوں کو، اس کے بعد نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ یہ اگر نتیجہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ نبی اور رسول، پیغمبران، ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ہدایت کے جتنے وسیلے ہیں وہ 50% ہیں، اور عقل نہ ہو تو وہ 50% بھی سمجھ میں آنے والے ہیں نہیں ہیں۔ تو عقل کو اتنا ویلیو دی گئی ہے، ریزننگ، پاور آف ریزننگ کو دین اسلام میں۔ یعنی عقل نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ذرا سا فضائل کا بھی رخ ہے تو سمجھا دوں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ وعجل فرج، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیب پیلس ہے، جناب زینب کے نام سے منسوب ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ سینریز ہیں، یہ بمبے ہے وغیرہ، یہ جو فیصلے ہیں، آیا آنکھ کا فیصلہ ہے یا کس کا فیصلہ ہے؟ آنکھ کیا کرتی ہے؟ آنکھ جو ہے تصاویر کو ریٹینا ملا کر کے روک دیتی ہے، وہاں سے پلس اور مائنس کی شکل میں میسیج جاتا ہے برین کو۔ برین یہ کہتا ہے سامنے تمہارے کون ہے، ہوشیار ہو، باپ سے بات کر رہے ہو، ہوشیار ہو، ماں سے بات کر رہے ہو۔ یہ جو میسیج ہے یہ آنکھ کا کام نہیں ہے بلکہ عقل کا کام ہے۔ اسی طرح سے ہزاروں کا مجمع تھا، اس میں ایک بچہ رویا، ماں اٹھی، یہ میرا بچہ ہے۔ اور اس ہزاروں بچے ہوں گے، تمہارا ہی بچہ کیا؟ کہ یہ آواز جو ہے وہ میرے بچے کی آواز ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ تو آیا کان کا یہ فیصلہ ہے؟ کان کا فیصلہ کیا ہے؟ کان کیا کرتا ہے؟ اٹریکٹ کرتا ہے آوازوں کو، گھٹنا اٹریکٹ نہیں کرتا، ہاتھ اٹریکٹ نہیں کرتے، یہ کان اٹریکٹ کرتا۔ اللہ نے اس میں، اللہ نے سسٹم میں یہ کانوں میں صلاحیت دی ہے کہ میسیجز کو سن سکے۔ اور یہ بھی امانت الہی ہے کہ ہوا بھی لہروں کو امین پہنچاتی ہے، وہی جو پہنچانا چاہیے، منہ سے جو نکلا ہے وہی امانت داری سے کان تک پہنچ جاتے ہیں۔
فیصلہ کون کرتے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے؟ وہ کان فیصلہ نہیں کرتا، پلس اور مائنس کی شکل میں میسیج جاتا ہے برین کو سیکنڈوں میں، اور وہاں پہ بتاتا ہے کہ یہ برین، یہ میرا بیٹا ہے جو رو رہا ہے، یا ایک غیبت ہے اس محفل میں بیٹھو نہیں۔ یہ جو فیصلہ اس محفل میں بیٹھو نہیں، کان کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ عقل کا فیصلہ ہے۔ جب مثال سمجھ میں آ گئی تو سمجھیے کہ یہ سورسز جو ہیں، اللہ نے 5 سورسز جو دیے ہیں، اس کے درمیان ایک لنک واقع رکھا ہے، اس لنک کا نام ہے عقل۔ تو ایک انسان میں ایک عقل ہے، 5 حواس خمسہ ہیں۔ وجود میں بتایا معرفت حاصل کرو اپنے نفس کی تو اللہ کی معرفت بھی تم حاصل کر سکو گے۔ اس کو فضائل میں لائیے تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کا وجود ہے، مگر یہ 5 کون ہیں؟ یہ وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ جس طرح سے حواس وسیلہ ہے عقل تک پہنچنے کا، اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے دعا کی، پروردگار اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا خطایانا لنکونن من الخاسرین، we did wrong please بخش دے بخش دے بخش دے۔ کب تک؟ 40 سال تک روئے میاں بیوی، مالک ہم نے غلطی کی، ہم نے غلطی کی، ہم نے غلطی کی۔ تو جبرائیل ایک مرتبہ آئے، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اس ایک آیت کی ایک لفظ پر ایجپٹ کا ایک سنی اسکالر مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ وہ لفظ یہ ہے وَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آدم کو القاء کیا گیا، القاء کیا کہنا انسپائر کیا گیا، پہنچایا گیا چند کلموں کو، جس کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ بحث ہے، قرآن کہہ رہا بھی یہ کلمات کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی، کس کی؟ آدم کی۔ تو یہ کلمات ہیں کیا جس کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی؟ تو یہ سنی اسکالر کہتا ہے کہ میں نے سرچ کیا تو ہماری ہی کتابوں ملا کہ جبرائیل آئے حضرت آدم و حوا کے پاس، تم کیا کر رہے ہو؟ رو رہے ہیں، غلطی ہو گئی بھائی، غلطی ہوگی، درخت کے قریب مت جاؤ، چلے گئے ہم لوگ، ہم نے وی ڈیڈ مسٹیک۔ اب جب مسٹیک کا حل کیا ہے؟ توبہ کر رہے ہیں مگر اللہ سن رہا نہیں۔ تو جبرائیل نے کہا تم 400 سال بھی کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ میں نے ایسا پھر کیا ہوا؟ تو توبہ تمہارا وسیلے کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ جب وسیلے کے ذریعے سے توبہ ہوگا تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ وہ بکلماتن جو قرآن کہہ رہا ہے وہ وسیلہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے سکھا الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم صلوات پڑھیے محمد والا محمد وعجل فرج۔ ان واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وجود انسان معرفت اللہ کا بہترین ذریعہ ہے، اور انسان کو اللہ نے یہ 5 قوتیں دی ہیں۔ ان 5 قوتوں کو انالائزنگ ٹول دیا، اس کا نام ہے برین، جس کو کہتے ہیں پاور آف ریزننگ۔ اسی طرح سے کائنات بھی جو بنی ہے، اسی وجہ سے ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے اہل بیت ہیں جو میرے درمیان وسیلہ بنتے ہیں۔ میں محمود ہوں تو محمد کی ضرورت ہے، میں اعلیٰ ہوں تو علی کی ضرورت ہے، میں فاطر السماوات ہوں تو فاطمہ کی ضرورت ہے، میں محسن ہوں تو حسن کی ضرورت ہے، میں قدیم احسان ہوں تو حسین کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا ماشاءاللہ۔ فضیلت ہو گئی بھی، ذرا سا مسکرائیے، کیا ہو گیا ہے؟ نعرہ وارہ تو لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ صلوات پڑھیے محمد والے عاجل فرجم۔ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو پہلا سورس کیا ہے؟ حواس خمسہ۔ دوسرا سورس کیا ہے؟ عقل۔ اس کو بھی سیکولر دنیا مانتی ہے اور ریلیجن کی دنیا بھی مانتی ہے۔ اب تیسرا سورس کیا ہے؟ ہسٹری۔ ہسٹری کے ذریعے سے انسان بہت سی باتوں کو سمجھتا ہے۔ ہسٹری از اے ویری بیوٹیفل ٹول، بہترین ٹول ہے، بلکہ کہا گیا کہ ہسٹری آئینہ ہے جو پاسٹ بھی بتاتا ہے اور اپنے پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے، اور ہسٹری ایک ایسا میرر ہے جو پاسٹ کو بھی بتاتا ہے، جو پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے۔ اب یہاں پر ایڈ کرتا ہوں میں، قرآن ایک ایسا میرر ہے جو پاسٹ کو بھی بتاتا ہے، پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے، فیوچر کو بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی
وعجل فرج سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ زمین کی سیر کرو، ہسٹری کو جانو. اسی ہندوستان میں مغلوں نے کتنے سال حکومت کی؟ 850 سال. 850 سال حکومت کی. اگر اسلام کا اخلاق پیش کیے ہوتے تو کوئی دوسرے کا نام ہی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنا الو ٹھیک کیا، اسلام کا کوئی واسطہ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے اللہ. وہ تو چلے گئے، وہ کھنڈرات ہیں جو عبرتناک ٹھہرے ہوئے ہیں، اور بتا رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ عبرت حاصل کرو. ان کو دیکھو کتنے پاورفل لوگ تھے اور ان کے پاس نتیجے کیا ہیں. تو پہلا سورس حواس خمسہ، دوسرا سورس عقل، تیسرا سورس تاریخ. اب یہاں سے اور اس کو کہتے ہیں منابع معرفت. منابع معرفت کے معنی ہیں سورسز آف انفارمیشن، یعنی جو فاؤنٹین آف انفارمیشن جو ہیں یہ سیکولر دنیا بھی مانتی ہے اور ریلیجن کی دنیا بھی مانتی ہے. اب یہاں سے بہت ہی اہم مرحلہ ہے. آپ لوگ تیار ہیں یہاں سے؟ اس کو ذرا سا سنبھل کے سنیے. ایک چوتھا سورس انٹروڈیوس کرتا ہے دین، جو سیکولر دنیا مانتی نہیں ہے. یہیں سے کلیشز شروع ہوئے ہیں، یہیں سے ہمارے دو راستے ہو گئے ہیں، یہیں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جھگڑے جو ہو رہے ہیں یہیں سے. کیا چیز ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ تمہاری عقل بھی محدود ہے، تمہارے حواس بھی محدود ہیں، تمہاری تاریخ بھی محدود ہے. سب سے اہم چیز ہے وحی. توجہ کا طالب. ایک بہت بڑا سورس آف انفارمیشن ہے جس کو کہتے ہیں انسپریشن، جس کو کہتے ہیں وحی، ریویلیشن. یہ وحی ایک ایسا سورس ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب فیہ ہے قرآن. یہ جو ہے قرآن ایسی کتاب نہیں جس میں اساطیر الاولین جس کو کہتے ہیں پرانے قصے. نہ، اس میں پرانے قصے نہیں ہیں. اس میں کیا ہے؟ ایسی چیز ہے جو کوئی ڈاؤٹ کا سوال ہی اس میں پیدا نہیں ہوتا. تو ہم لوگ جب تک زمین سے ہجرت نہیں کریں گے، اڑیں گے نہیں اس منزل تک جہاں گریویٹی آف وحی آ جائے، اس وقت تک ہم دین کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج جو ہے، ہم کو کھینچا جا رہا ہے اس وحی کی دنیا سے زمین کی طرف. اسلام یہ کہتا ہے نہ، تمہاری دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی، پھر اس کو میں دہراتا ہوں تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل. وہ آیت ہے سورہ جاسیہ، 45 سورہ ہے قرآن کا، اس کی 23ویں آیت ہے. اتخذ الہہ، الہ یعنی خدا کہتے ہیں. خدا کے معنی جس کو انسان، الہ کے معنی ولہ، معنی انسان جس پر گرویدہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الہ. کوئی مال کو بنا لیتا ہے، کوئی حسن کو، کوئی کسی چیز کو. حدیث میں ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی سے محشور ہوگا. حتیٰ وہ پتھر سے محبت کرے گا تو وہ پتھر کے ساتھ محشور ہوگا. روایتوں میں اس طرح سے. تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت، تو ہمارا لگاؤ جو اہل بیت سے ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے اس چیز کو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کلیشز کو سمجھو. اس کلیشز کو اگر تم سمجھ گئے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. کلیش کیا ہے؟ اتخذ الہہ ہوا، اس نے خواہشات کو خدا بنایا ہے. عربی بہت مزیدار زبان ہے. ایک ہے ہوا، ایک ہے ہدا. ہوا کے معنی ہیں وما ینطق عن الہوا. کتنی مرتبہ سنتے ہیں آپ لوگ؟ 50 مرتبہ سرکار کے لیے حدیث میں ہے کہ وہ اپنے خواہشات سے بولتا نہیں ہے جب تک کہ وہی نہ آئے. ہوا خواہشات کو کہتے ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ کلیشز کو سمجھو. اس دنیا میں جو ہمیشہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے کیا سمجھو؟ ایک ہدا اور ایک ہوا، یہ دونوں کا کلیش ہے. ہدا کیا ہے؟ ریولیشن ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. یقیناً یہی سچا ہے، قرآن سچا ہے. اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں، یہ تمہارا خیال ہے، دین کا خیال نہیں ہے. چپدی کا شروعات تم کون سمجھتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا تمہارے سے بڑے بڑے آ کے چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، تو تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ اسی لیے ایکسپرٹس کے ساتھ جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا. صلوات پڑھیے محمد والے حیدری. دیکھیے بہت ہی خوبصورت ہے. ایک کتاب ہے
دا کلیشز آف سویلائزیشن، پی ہنٹنگٹن بہت بڑا اس بنایا گیا کہ نیو یارک ٹائم میں اس کو بہت اہمیت دی گئی، اس کو اس کی کتاب جو ہے چھپی، اس کا انعام دیا گیا، کلیشز آف سویلائزیشن. یہ جو ٹکراؤ ہے دو چیزوں کا، سویلائزیشن کے معنی تمدن، یہ تہذیب و تمدن، یہ بلڈنگ وغیرہ وغیرہ، نہیں معلوم یہ سویلائزیشن ہے یا نہیں ہے، بغیر کہتے ہیں سویلائزیشن ہے. تو سویلائزیشن کا اور دوسری چیزوں کا کلیشز کیا ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے کمیونزم کو دبا دیا، ہم نے سوشلزم کو دبا دیا، یعنی مطلب ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی نے تمام کو ختم کر دیا ہے. آخر میں کہتا ہے اسلام از ایٹ لارج، اسلام جو ہے چھڑا ہوا ہے، اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں. ایک عجیب و غریب چیز ہے. دیکھیے اسلام کی خصوصیت میں بتاتا ہوں، یہ بچے اگر آپ لوگ سمجھیں تو اس سے محبت بڑھ جائے گی ہماری دین سے. ہر سال امریکہ میں 20,000 مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اسٹیٹسٹک ہے، 20,000 ہر سال ہو رہے ہیں، اور یہ ملٹیپل ہوتے چلے جائیں گے. ابھی سے کمپیوٹر میں حساب لگائیں 2050 میں کیا ہوگا، آبادی ان کی ہو جائے گی، حکومت تو ابھی سے حساب کر رہے ہیں. یہ جو پینیٹریٹ ہو رہا ہے اسلام کا، کاہے سے؟ تلوار کے ذریعے سے نہیں، کس چیز سے؟ ایک واقعہ میں نے کل مختصر سے مجلس میں سنا، آپ کو بھی یہاں بھی سنا، بہترین ہے. پلین میں بیٹھا ہوا پیسنجر، فیلو پیسنجر جو ہے کتاب چھوڑ کے چلا گیا. وہ لوگ بہت امین ہوتے ہیں. اس نے پیسنجر کے وہ کتاب کو اٹھایا اور ایئرپورٹ پہ دوڑتے ہوئے پھر رہا تھا کہ وہ مل گیا تو دے دوں جس کی کتاب ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ بیٹھا تھا. آخر میں ملا، یہ دیکھو یو ہیو فارگاٹ یور بک، تمہاری کتابیں بھول گئے تھے. اس نے کہا کہ یہ گفٹ ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے. وہ کہتا ہے میں گھر پہنچا تو دیکھیں یہ ہے کیا گفٹ ہے. تو وہ ہے ترجمہ تھا انگریزی قرآن کا، اور انگریزی کا ترجمہ. اسے کہتا ہے کہ پہلا میں نے جو سورہ پڑھا، پہلا چیپٹر، بسم اللہ ان دا نیم آف گاڈ دا گریشیس دا مرسیفل، پہلے ہی صفحے نے مجھے اتنا اٹریکٹ کر دیا کہ میں اور آگے بڑھنے سے رک نہیں سکا. اور پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں نے طے کیا کہ اگر دین ہے تو اسلام ہی ہے. یعنی قرآن عربی میں نہیں پڑھا ہے، ترجمہ صحیح نہیں ہوتا، کوئی ترجمہ صحیح نہیں ہوتا. کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، صحیح ترجمہ نہیں ہوتا. ترجمہ جو ہے، میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، کاش مسلمان ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیے. عجل فرجم. غور کیجئے بہت اچھی طرح سے. ایک شخص امریکن سوسائٹی میں رہنے والا، جس کو کہتے ہیں فری سوسائٹی کہتے ہیں، جہاں پر آپ کو کوئی تو پابندیاں نہیں ہیں، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے کہتا ہے، ایک جملہ اس کا ہے کہ اٹ از ایوری تھنگ از دیئر، یعنی سب کچھ اس میں موجود ہے. کون سا جملہ ہے؟ ولا رد ولا یابس الا فی کتاب. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. تو ہم لوگ یہ عدل الہی کو سمجھنے سے پہلے وی نیڈ ٹو پک، ہم لوگوں کو دو جو کلیشز ہیں، کسی ایک چیز کو قبول کرنا ہے، یا سیکولر دنیا کو یا مذہب کی دنیا کو، دین کی دنیا کو. تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عدالت کی بحث کس رخ پہ ہماری جائے گی. تب پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ڈیسیشن فیکٹر کیا ہے. اگر مادی دنیا ہے تو امپاسبل ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں. اگر معنوی دنیا ہے، اسپریچول دنیا ہے، الہی دنیا ہے، دیر آر چانسز کہ ہم اس طرح سے پریزنٹ کر سکیں جس میں ہم لوگ دین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اس موضوع کو بھی سمجھنے کے لیے قرآن مجید ایک لفظ استعمال کرتا ہے. اللہ انشاءاللہ توفیق دیں کہ نماز شب اگر آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو شروع کیجئے 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر سے. ہو سکا تو 5 منٹ پہلے نماز سے پہلے اٹھ جائیے. 5 آیتوں کے پڑھنے کا ریکمنڈیشن ہے نماز شب سے پہلے. وہ سورہ آل عمران 3 سورہ ہے، اس کی 190 سے لے کر 194. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان دا کریشن آف ہیون اینڈ ارتھ، یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں، کچھ سائنس رکھی ہیں. کس کے لیے؟
لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ایک عجیب و غریب لفظ ہے. میں بات آتی ہے تو باتوں میں باتیں نکلتی چلی جائے. الکلام یجر الکلام، اس سے عرض کر رہا ہوں. عقل کیا ہے، لب کیا ہے؟ عقل کہتے ہیں انگلش میں ریزننگ، انٹلیکٹ کو کہتے ہیں عقل. لب کیا چیز ہے؟ عربی قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، عقل بھی استعمال ہوئے ہیں اور لب بھی استعمال ہوا. عقل کیا ہے؟ عربی میں عقل اقال سے ہے، یعنی یہ جو بچھڑا پھدکتا ہے اس کے گلے میں ایک رسی ڈال دیتے ہیں، ایک ڈنڈا لگا دیتے ہیں، یا ایک اس کے گھوڑے کے منہ میں لگام لگا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اقال، یعنی کنٹرول کرنے والی چیز کا نام ہے عقل. یعنی انسان کو برائیوں سے کنٹرول کر لے تو عقل ہے. اگر وہ عقل برائیوں سے رکتا نہیں ہے تو وہ عقل ہی نہیں ہے. بہت اچھی چیز ہے. لیکن عقل کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ حق و باطل میں جو میزان کا کام دے، یعنی تمیز کا کام دے، اس کو کہتے ہیں عقل. یعنی حق و باطل کی جو ٹکراؤ ہے، کون فیصلہ کرے یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ فیصلہ کون کرتی ہے؟ عقل. تو یہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی قوت کا نام ہے عقل. پھر لب کیا ہے کہ لب باطل کو دیکھتی نہیں، جو دیکھتی حق دیکھتی. یعنی اولو الالباب وہ ہیں جو کسی چیز کو باطل نہیں دیکھتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی وآل محمد وعجل. اللہ پھر وہیں رک دیا گیا. پڑھیے آپ اور آگے. نعرہ حیدری محمد آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل کے وہ مقدمے کا ایکسپینشن تھا. اب جو آگے بڑھیے، بحث یہ ہوتی ہے عدالت میں کہ جبر اور اختیار بھی مقدمے ہے عدالت کا. اگر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو بہت آسانی سے مراحل حل ہوتے ہیں. میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں جبر کیا ہے، اختیار کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں زیادہ ٹرمنالوجیز نہ یوز کریں، مگر بعض وقت بولنا ہی پڑتا ہے. جبر کہتے ہیں پری ڈیسٹینیشن کو، اختیار کہتے ہیں چوائس کو. انسان کے پاس آیا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے انسان کے پاس؟ ہے. آئیے ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس چوائس تھا کہ مجلس میں آئیں یا نہ آئیں، یا یہ مجلس میں جائیں، کہیں دعوت والی مجلس میں جائیں، یہ جہاں نو توڑو ملا جی آپ کو اختیار تھا بھائی، آپ نے چوائس کیا. یہ چوائس کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ بہت اچھی طرح سے. مجلس میں جانے کا جو ارادہ آپ نے جو کیا ہے، آپ کے پاس 3 چوائسز تھے، یا آئیں یا نہ آئیں، یا ایک راستے تک آئیں، راستے میں پھر پلٹ کے چلے جائیں. یہ بھی آپ کے پاس اختیارات تھے. ان تمام اختیارات کو ختم کر کے جو آپ پہنچ گئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ اس کا کیا نام دیں گے؟ آیا اختیار ہے آپ کا چوائس ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، بہت مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے مومنین. کچھ یہیں سے آئے، قریب سے آئے ہیں، کوئی اندھیری سے آئے ماشاءاللہ جی، دور دور سے ابھی آئے ہیں. کتنے منٹ کا راستہ ہے ابھی وہاں سے آنے کے لیے؟ 40 منٹ 45 منٹس. ٹھیک ہے، 45 منٹس لگے. اگر ڈرائیو کر کے آئے تو، ٹرین سے آئے تو کچھ اور ٹائم لگا. معلوم ہے میں نے ٹائم لگایا، یہ ٹائم میرا اتنا لگے گا، مجھے جانا ہے. مجلس شروع ہوتی ہے 9 بجے اور یہاں اسٹرکٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ، باقی تو اور اسٹرکٹ کرتا ہے. تو وہ 9 بجے بیٹھ جاتا ہے، 9 بجے 5 منٹ پر. تو ہم کو پہنچنا ہے. اسی حساب سے آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اپنے ارادے سے نکلے، پورا پکا ارادہ تک پہنچنے کا. راستے میں ایک ایسی چیز ہوئی جو آپ کو علم ہی نہیں تھا، یا گڑبڑ ہوئی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، راستے میں بند ہو گیا راستہ. پھر اس کے بعد پلٹ کے ادھر راستے میں گئے، وہ بند راستہ ملا. اس کے بعد وہ راستہ گئے. چاروں طرف سے راستے بند تھے، یہاں پہنچ ہی نہیں پائے. ارادہ تو کیا تھا، توجہ، لیکن پہنچ ہی نہیں پائے. اس کا نام کیا دیں گے آپ؟ اسی کا نام ہے، اللہ کی طرف سے ارادے کا نام ہے جبر.
یعنی ذات پروردگار جو ہے سیٹ آف آئیڈیاز کو اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہارے پاس اختیار دیا ہے، تم پورا ایکسپلور کرو، جو چاہے تم کرو، لیکن یاد رکھو جب تک کہ ہمارا ارادہ شامل نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ یہ جو ہم لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ایک سیکولر دنیا نہیں کہتی. سیکولر دنیا کچھ اور دنیا میں رہتی ہے، وہ ریزننگ جو ہے کچھ ان کی اور ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ دیندار ہیں تو ہم نے راستہ اختیار کیا. کس راستے کو؟ دین کے راستے کو. دین کا راستہ کیا ہے؟ ذات پروردگار. قرآن ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، بہت خوبصورت ہے. قرآن کہتا ہے انتم الفقراء. فقراء فقیر کی جمع ہے. فقیر اردو میں کہتے ہیں ڈیسٹیٹیوٹ کو، جی فقیر جو مانگنے والے کو، لیکن عربی میں فقیر مانگنے والا نہیں ہے، جو اٹیچڈ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں فقیر. شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی اللہم صل چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. مولا امام سجاد کی دعائیں ذرا سا بڑی ہیں، روزانہ کی. روزانہ اتوار کو یہ پڑھیے، پیر کو یہ پڑھیے، منگل کو یہ پڑھیے. شہزادی کی بھی دعائیں ہیں، اگر چاہیں تو میں انشاءاللہ میسیج میں دے دوں تاکہ آپ لوگ استفادہ کریں. بہت ہی خوبصورت دعائیں. ہفتے کے دن کی دعا میں شہزادی نے یہ کہا ہے وَلَا تَحْوِجْنِي وَلَا تُفْقِرْنِي إِلَّا أَحَدٍ سِوَاكَ. پروردگار تم مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا فقیر نہ بنا مگر تیرا. تو یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء هو الغنی الحمید. تم فقیر ہو، اللہ کون ہے؟ بے نیاز محض ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ باپ کی، نہ بیٹے کی، کسی کی کسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ انڈیپینڈنٹ. صمد کے معنی ڈیپینڈنٹ کسی کا اللہ نہیں ہے، مگر ہم کون ہیں؟ ڈیپینڈنٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے تم ڈیپینڈنٹ ہو، اللہ ہی انڈیپینڈنٹ ہے. چونکہ تم ڈیپینڈنٹ ہو، اختیارات بھی محدود ہیں، تمہارا اختیارات چوائسز بھی تمہارے محدود ہیں، اور تمہارا ڈیسٹینیشن بھی محدود. صلوات پڑھیے محمد والا. جبر و اختیار کی بحث میں بعض وقت یہ مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ بات سمجھ سکے. امام معصومین جو گفتگو کرتے تھے لوگوں سے، وہ پہلے اس کے سٹینڈرڈ آف تھنکنگ کو دیکھتے تھے، لیول آف پرسپیکٹیو کو دیکھتے تھے. ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں چلاتے تھے. ایک مولا کے پاس آیا شخص، مولا یہ کیا ہے جبر یہ اختیار، یہ کیا چکر ہے یہ؟ مولا نے کہا ایک پیر اٹھاؤ. ہاں اس نے پیر اٹھا لیا. مولا نے کہا دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا میں. مولا نے کہا اتنا اختیار ہے کہ تم ایک پیر اٹھا سکتے ہو، اتنے مجبور ہو کہ دو نہیں اٹھا سکتے. اب چلتے ہوئے بھی ایک پیر زمین تو نہیں ہو سکتا، پھدکتے ہوئے جائیں. انسان ایک پیر زمین پر کتنا ہی فاس جائے اس کو ایک پیر زمین پر. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی بھی ایک قدم اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک قدم تمہارے ہاتھ میں ہے. جو مؤمن وہ ہے، یہ کہتا ہے پورے قدم اس کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جبر و اختیار کو سمجھنے کے لیے اور ایک مثال دیتا ہوں، ذرا سا مزیدار مثال ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھیے. کس کا باپ بنوں میرے ہاتھ پہ اختیار نہیں ہے. جی کس کا بیٹا بنوں اختیار نہیں، ورنہ ہوتا تو کہیں چلے جاتے تھے ماشاءاللہ، کس کنگ کے گھر میں پیدا ہوتا. جی کس کا بیٹا بنوں کہ اختیار نہیں ہے. کس کا باپ بنوں اختیار نہیں ہے. کس کا دادا بنوں اختیار نہیں ہے. کس کا چچا بنوں اختیار نہیں ہے. اختیارات نہیں ہے مگر ایک اختیار ہے، کس کا شوہر بنوں. وہ بھی لو کی چکر میں پریشان ہو جاتا جی، وہ بھی گڑبڑ کر لیتا ہے. ایک اللہ نے اختیار دیا، وہ اختیار تم ایکسپلور کرو یار. اللہ نے کہا کہ تم ایسے ہی جا کر کے آنکھ بند کر کے نہ شادی کرو، بلکہ دیکھو فضائل کا رخ ہے. ذرا سا آپ لوگ مسکرائیں. صلوات پڑھیے محمد والے.
لیلۃ الحریر صفین میں ایک رات کا نام ہے جس میں دن کے ساتھ رات میں بھی جنگ ہوئی، اور ایک طرف مالک اشتر ایک طرف مولا، جو مالک اشتر کے سامنے جو آتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا ایک یہ ایک اللہ اکبر اللہ اکبر، مالک اشتر نے گننا شروع کیا 999 999 میں اور مولا، صرف ایک کم، مولا نے گھوڑے کو دوڑایا، مالک یہ قیاس کیسے کر لیا، تجدید بیعت کرو، تمہارے سامنے جو آیا تم کٹ کر دیا، قتل کر دیا، میں نے 70 نسلوں کو دیکھا، میں نے 70 نسلوں کو دیکھا، اگر ایک مومن تھا تو میری تلوار رک گئی۔ جو 70 نسلوں کو دیکھنے والا کس کے پاس آ رہا ہے؟ عقیل کے پاس۔ عقیل کون ہے؟ مولا کے بھائی ہیں جو جینیالوجی کے استاد ہیں، ماسٹر۔ جینیالوجی کے معنی پورے عرب کے قبیلوں سے واقف ہیں، پورے نسبوں سے واقف ہیں۔ بھیا مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرا دو جس سے ایک میرا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کر سکے۔ ہمارا سوال ہے کہ رات کو 70 نسلوں کو دیکھتے ہیں، پھر بھائی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا جواب دو ہے، ایک ہے تاکہ بھائی میں بھی وہ جذبہ ایثار پیدا ہو کہ وہ زمانہ جو آنے والا ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے بھائی بھی تیار ہو۔ دوسرا یہ کہ پروفیشنلزم کا احترام کرو، توجہ، بہت اچھی طرح سے توجہ۔ بھئی یہاں پر کوئی ہمارا جو ہے جو ہے انہیں آفس کھول کے رکھا ہوا ہے، کمیونٹی چاہیے کہ جا کر کے اس کو آفس کو ذرا یہ دیں، ہماری کمیونٹی کا آدمی ہے۔ اسی طرح سے بزنس میں آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آپ مدد کریں۔ مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں، یہ پروفیشن کا یہ کھولا ہوا ہے آفس، اس پروفیشن کو مجھے احترام کرنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، یا یہ کہ ہم اجتہاد مجتہدین کا ریسپیکٹ سکھا رہے ہیں کہ تم اگر معلوم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جو معلوم کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے وعجل فرج۔ یہ ہو گئے کل سے اب تک کے مقدمے۔ اب آئیے آگے بڑھیے، اس کا نام ہے واٹ از جسٹس۔ جسٹس کس کو کہتے ہیں؟ تو اب ہم لوگ طے کر لیے نا، ابھی ہم لوگ ہیں نا اچھی طرح سے طے کر لیے کہ ہم سیکولر دنیا کو نہیں مان رہے ہیں۔ کس کو دنیا کو مان رہے ہیں؟ دین کی دنیا کو۔ کیوں مان رہی ہیں؟ ہمارے عقل یہ کہہ رہی ہے کہ پرفیکشن جو ہے وہی میں ہے، اس سے ہٹ کر کہیں پرفیکشن ہمیں ملتا نہیں ہے۔ یہ ہماری عقل نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کہاں سے مولانا؟ جواب دوں گا میں آپ کو۔ سن از دی سینٹر آف دی یونیورس۔ کب بتایا گیا سائنس نے؟ ابھی حال میں بتایا انہوں نے، 50-60 سال یا 100 سال کے اندر، جس کو 1400 سال پہلے قرآن نے سمجھا دیا تھا کہ دنیا میں زمین سینٹر نہیں ہے یا کوئی اور پلانٹ سینٹر نہیں ہے، شمس سورج سینٹر ہے۔ کیسے سورہ یاسین پڑھتے ہی رہتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اس میں تقدیر بھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ تقدیر کے معنی سیٹ آف روٹ ہیں، وہ جو سیٹ آف روٹ ہیں اللہ نے سیٹ کر دیا ہے۔ تو کون موو ہو رہا ہے؟ سورج۔ سورج موو ہو رہا ہے تو پوری گیلیکسیز موو ہو رہی ہیں، 170 بلین کہکشانیں سورج کے ساتھ موو ہو رہی ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا۔ تو ہمیں قرآن کو عقلی طور پر اس لیے ماننا ہے، سائنس جو اب بتا رہی ہے وہ 1400 سال پہلے بتا چکی ہے۔ نہ صرف ایک سائنس، 50 قسم کے سائنٹیفک چیزیں۔ میں ہر سال ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں رہوں گا ایک آیت جو ہے آپ کو سائنٹیفکلی بتائیں، تاکہ جوان بچے قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، ریسرچ کریں، قرآن کو ریسرچ کا سینٹر بنائیں، نہ یہ کہ صرف قرآن مرحومین کے سرانے پڑھا جائے۔ یقیناً وہ موٹیویشن فیکٹر ہے۔ قرآن آیا تھا زندوں کو زندہ کرنے کے لیے، اگر زندگی پانے کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے کچھ اور بنایا ہے۔ تو قرآن کے لیے ہمارے پرسپیکٹیوز کو چینج کیجئے، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر نہیں کرتا تو میں غریب کیوں ہوں؟ اگر نہیں کرتا تو میں وہ فلاں امیر کیوں ہیں؟ اگر نہیں کرتا ظلم تو میں کالا کیوں ہوں؟ اگر میں نہیں کرتا ظلم تو وہ گورا کیوں ہے؟ میں نہیں کرتا ظلم تو میں ٹھنا کیوں ہوں؟ وہ کیوں چوڑا لمبا ماشاءاللہ ہینڈسم ہے؟ یہ جو ڈفرینسز کو دیکھتا ہے انسان تو کہتا ہے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں، وائی دیز ڈفرینسز؟
اس کا جواب ہے ایک دو مجلس میں نہیں، آسان نہیں ہے مسئلہ حل کرنا ہے. انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم کوشش کریں گے ہم لوگ ان باتوں کو اچھی طرح سے درک کریں، اچھی طرح سے سمجھیں. اس کے مجالس جو ہیں یہ درسگاہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بہترین یونیورسٹی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یونیورسٹی جانے کے لیے آپ کو ایج کی قید ہے، آپ کو ایجوکیشن کی قید ہے، ہر ایک جاتا نہیں ہے، اس میں انٹرنس کا ایگزام بھی دینا ہے. لیکن یہ یونیورسٹی ایسی ہے کل کا جانے والا بھی بیٹھا ہے، کل کا آنے والا بھی بیٹھا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے عموماً ہمارے ہاں قبلہ کا بھی تشریف فرما ہے، ہمارے ہاں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے فلسفی میں کہ کسی بھی شے کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانے؟ تعرف الاشیاء بعددادها. کسی شے کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانو؟ اپوزٹ سے پہچانو، ایزی ہو جائے گا. کسی بھی شے کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ضد سے پہچانو. رات کو پہچاننا تو کیسے پہچانے؟ دن سے پہچانے. پھول کو پہچاننا تو کیسے پہچانے؟ کانٹوں کے ذریعے سے پہچانے. اور مرد کو پہچاننا تو کیسے پہچانے؟ بولیے، شرما رہے ہیں کیا؟ عورتوں سے پہچانے. مرد عورت سے پہچانا جاتا ہے اور کانٹرڈکشن سے پہچانا جاتا ہے. شاید اسی لیے ہے ہم فاطمہ و ابوہا و با. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب یہ عدالت کو پہچاننا ہے تو عدالت کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم کا. عدل کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم. ظلم کی تعریف جو کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، مس پلیسمنٹ اور ریپلیسمنٹ. مثلا یہ ممبر ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں سامنے دیکھ رہا ہوں، اس ممبر کو الٹ دیں، وہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. یہ امامہ سر پہ ہے مگر پیروں میں لا دوں، کیا ہے؟ ظلم ہے. تو یعنی کوئی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینے کا نام ہے ظلم. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی شے کو اپنے مقام سے ہٹاتا ہی نہیں، جو بھی دیتا ہوں اس کے مقام پہ دیتا ہوں، ایسا پرفیکشن کی طرف دیتا ہوں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ذات پروردگار وہ ہے جس کے لیے ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر ذرہ اپنے مقام پر کامل ہے. کل میں نے بتایا تھا یہ ایک ذرہ جو جس کو آٹم کہتے ہیں، جس کے اندر 165 لاز ہیں. اس میں نیوکلیس ہے، الیکٹرون ہیں، پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں، 165 لاز ہیں. اللہ نے ذرہ بھی بنایا تو کامل بنایا. تو جب ذرہ کامل ہے تو دین کو ناقص کرے گا؟ نہیں کر سکے گا. اللہ نے ذرے کو بھی کامل بنایا، دین کو بھی کامل بنایا. الیوم اکملت لکم دینکم. وہ دین کس کے ذریعے سے ثابت ہوا؟ وہ ولایت کے ذریعے سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وعجل فرج. بہت ہی خوبصورت بات سمجھنے کی کوشش کیجئے اس مسئلے کو. مسئلہ ولایت الہیہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں، جب کبھی یونٹی کی بات ہوتی ہے برادران اہل سنت کو بلایا جاتا ہے. یہ آیت وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، مگر ابھی تک وہ یونٹی کا خالی باتیں ہی ہیں، کوئی یونٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہی کنٹری مسلسل کہتا رہا مگر آج تک کسی مسلم کنٹری نے آفیشیل لبیک نہیں کہا. تو پتہ چلا کہ اہل بیت ہی علمبردار اتحاد ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن کی دلیل ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے اصولوں کو سب مل کر کے تھام لو، تفرقے میں مت پڑو. یہ چھوٹی چھوٹی ٹولوں مت پکڑو، بلکہ اصول اللہ نے معین کر دیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِيمَانًا. منتشر مشرکین تھے، کفار قریش منتشر تھے. کس چیز نے ایک جگہ جمع کیا؟ وہ ولایت رسالت نے. توجہ بہت اچھی طرح. کس وجہ سے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے؟ رسول اللہ کو جو نہیں مانتے تھے سب ماننے لگے. تو اس ولایت کے ذریعے رسول اللہ نے کہا روزے غدیر من کنت مولا
فہاد علی مولا، جو جو مجھے مانتا ہے اس کو علی کو بھی ماننا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فضیلت کا ایک رخ ہے، سننا چاہیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. ٹائم بہت ہی ختم ہو رہا مگر خوبصورت ہے. اپنے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ سلیمان ندوی صاحب قبلہ، یہ جو ندوے کے ہیں، ان کا نام سید سلیمان ہے، ان کی کلپ آئی ہے اور کتاب انہوں نے جزوہ لکھا ہے. کہا ہے کہ غدیر کا واقعہ سچا ہے، خدا کے واسطے شیعہ کو مت بولو. میرے پاس یہ جزوہ بنا رہا ہوں میں، چھوٹی سی کتاب لکھا ہوں جس میں 19 کم از کم ایسے علماء جو جید علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے. ان کو شیعہ مت بناؤ، یہ شیعہ کی عید مناؤ. 18 ذی الحجہ کو ہوا یہ واقعہ. رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. کون ہے؟ سنی اسکالر یہاں کا، لکھنؤ کا، ندوے کا کہہ رہا ہے. اب آئیے پاکستان میں مصباح ٹرسٹ کے علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی کتابوں کو سامنے رکھے، بڑی بڑی کتابیں کا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد آئیے طارق جمیل صاحب، علامہ طارق جمیل صاحب آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں، ان کے بھی کلپ آئے. انہوں نے بھی کہا، رو کے کہا کہ غدیر کا واقعہ سچا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو میں کیا پھر گڑبڑ کیا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو گڑبڑ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جواب دیجئے. شیعہ آپ لوگ بھی سن لیجئے، سنی برادران بھی سن لیجئے. روز غدیر رسول اللہ محبت علی کا اعلان نہیں کر رہے تھے، حکومت علی کا اعلان کر رہے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ولایت کے معنی ہے حکومت، یعنی جس طرح سے میں حکومت کر چکا ہوں 10 سال مدینے میں قرآن کو ایز اے بیس بنا کر کے، قرآن ایز اے کانسٹیٹیوشن، اس طرح کی اگر کوئی حکومت چلا سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. بہت بڑے اسکالر ہیں، فخر الدین رازی، انہوں نے لکھا ہے واقعہ قدیر کے بعد لکھا ہے کہ یقیناً گریا کی آواز آئی، فلاں صاحب گریا کرے، روئے، لیکن یہ رونا جو تھا ان کا محبت علی میں تھا. تو معلوم ہے محبت میں رونا گڑبڑ نہیں ہے، محبت میں رونا اچھی چیز ہے. اچھا بھی کیوں محبت میں روئے؟ کہا اس لیے کہ یہ علی کا عروج تھا، یعنی ہائیسٹ پوائنٹ آف فضائل، اور یہ دیکھ رہے تھے علی کا نزول. استغفر اللہ. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غدیر ہی سے خدعہ جس کو کہتے ہیں پلاننگ شروع ہو چکی تھی. جب دیکھا کہ یہ جو ہے منظر غدیر اتنا واضح کر دیا ہے رسول اللہ نے، اب اس کے پیچھے کام ہونا چاہیے. کام اتنا کیا کہ 70 ڈیز میں اتنا بڑا ایونٹ بھلا دیا گیا. 18 ذی الحجہ سے 18 محرم 1 مہینہ، 18 محرم سے 18 صفر 2 مہینے، اور 28 صفر اس دنیا سے سرکار گئے. ایگزیکٹلی 70 ڈیز میں اتنا بڑا ایونٹ کیا کر دیا گیا؟ بلا دیا گیا. جیسے کہ کل میں نے اشارہ کیا تھا آیت اللہ جواد عملی کا کہ کربلا غدیر میں ہوئی. کیسے کربلا غدیر میں ہوئی؟ اس لیے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، اور گلے میں علی کے رسی آ گئی. 1.25 لاکھ کا مجمع. اگر صحیح ری ایکٹ ہوتا تو یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا. شہزادی فاطمہ نے، ہم سے کبھی پوچھتے ہیں لوگ کہ کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ کربلا غدیر سے شروع ہوئی. پلاننگ وہیں سے شروع ہو چکی تھی. چونکہ سرکار زندہ تھے تو دلوں کا بغض دلوں میں تھا. سرکار اس دنیا سے گئے، ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، دروازہ فاطمہ زہرا پہ آ گئے. یہ کون سا دروازہ ہے جس پر 6 مہینے تک فخر الدین رازی خود ان کی تفسیر میں آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 1-2 دن نہیں، 6 مہینے تک رسول اللہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اصحاب کے ساتھ آتے تھے. اندر بھی مولا کا دروازہ تھا، وہاں نہیں،
باب جبرائیل جس کو کہتے ہیں، وہاں پر آ کے رکتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و تنزیل. 6 مہینے، 1-2 دن نہیں، 6 مہینے تک ہر روز باپ آ کر کے سلام کر رہا ہے. اس بیٹی کا کتنا دل بڑھ گیا ہوگا کہ جس پر آ کر کے باپ سلام کر رہا ہو. ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، دروازہ فاطمہ پر آئے، اے فاطمہ علی کو بھیج دو ورنہ اس گھر کو ہم جلا دیں گے. دروازے پر آ گئے تھے. شہزادی سمجھ گئیں یہ لوگ کون ہیں. ابھی ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ لوگ انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو شہزادی نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. انہوں نے کہا ہو تو کیا ہو. تاریخ کہتی ہے کہ دروازے کو پیر سے ڈھکیلا گیا. دروازہ جب ہم کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں جو یہ سافٹ دروازے آج کل کے، مگر دروازے 100 سال پہلے کے، دروازے 1400 سال پہلے کے جس میں کیلیں ہوا کرتے تھیں جو سافٹ نہیں تھے. شہزادی کونین دروازے اور دیوار کے درمیان صاحب دمت الثاقبہ کا جملہ ہے فعصرہا، جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو. یا ابتا کہہ کر کے شہزادی گری. ایک جملہ اور بھی کہوں یہاں پر رونے کے لیے ہے. اللہ زیارت کچھ لے جائے لیکن معرفت کے ساتھ زیارت کیجئے. زیارت جو ہے پہچان کے ساتھ ہوگی. حدیث میں ہے من زارنا عارفا بحقنا وجبت لہ الجنہ. جو ہماری زیارت کرے مگر عرفان زیارت ہو، معرفت زیارت ہو، ان ڈیپتھ نالج ہو، تب کہیں جا کر کے اس کا ثواب ہوگا. جب جائیے تو کربلا یا کسی بھی معصوم کے پاس زیارت کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ، پہلے سمجھیے. مولا علی کی زیارت کا ٹکڑا ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے. کیا ٹکڑا ہے؟ السلام علیک یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے. مولا حسین کے لیے نہیں ہے، مولا علی کے لیے. یا اصبر الصابرین، سب سے زیادہ صبر کرنے والا. کیوں بھئی سب سے زیادہ؟ جس کے ہاتھوں میں خیبر کے دروازہ اکھاڑنے کی طاقت تھی، وہ دیکھتا رہا اس کا دروازہ جلتا رہا. کچھ نہیں کر سکا. مشیت ایزدی نے علی کے ہاتھوں کا ایسے باندھا تھا کہ گلے میں رسی. فاطمہ زہرا بے ہوش ہو کے گری. نفسیاتی پہلو ہے. جب کبھی بچے باہر سے آتے ہیں گھر میں، دیکھتے ہیں باپ بیمار ہے تو کبھی باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے پاس آتے ہیں، امی ابو کو کیا ہوا، ابو کو کیا ہوا. لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باپ کے پاس نہیں جاتے بلکہ ماں کے سراہنے بیٹھ جاتے ہیں. حسنین سراہنے بیٹھ گئے. یا اماں، اے مادر گرامی. ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا، یہ مشکل مرحلہ ہے، میری بہنیں سن رہی، میری بیٹیاں سن رہی ہیں. وضع حمل، لیبر پین، جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے. حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کے میں نے پورے گناہ بخش دیے ہیں. یہ نارمل ڈیلیوری پر ہے. جس کا زخمی پہلو ہو، جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہو، اس کا کیا عالم ہمیں پتہ نہیں ہے. بے ہوش پڑی ہوئی ہیں شہزادی. یا اماں کہہ کر کے جب چیخا تو شہزادی آنکھ کھولتی ہیں اور اپنے درد کا احساس نہیں ہے. پہلا سوال کیا این ابوالحسن، بچوں بابا کہاں، بابا کہاں ہیں؟ کہا اماں بابا کے گلے میں رسی ڈال کر. یہ ابتداء کربلا ہے. آج یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شام میں سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. روایتوں میں ہے کہ اس قافلے کو شام میں ایک مقام جس کو کہتے ہیں باب السعا، ابھی بھی آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں، وہاں جاتے ہیں، زائرین کو لے جاتے ہیں. یہ باب السعا ہے
یہ کون سی جگہ ہے جہاں 72 گھنٹے اہل حرم کو روکا گیا صرف اسی لیے کہ یزید کا دربار سج رہا ہے؟ جب سج چکا تو پہلے دروازے پر جناب زینب بیٹھ گئیں، کس کی مجال ہے کہ مجھے اس نجیس دربار پہ لے جا، میں جانا نہیں چاہتی۔ شمر آیا سید سجاد کے پاس، تمہاری پھوپھی سے کہو اندر چلی چلے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ جناب زینب نے کہا بیٹا جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا اس کی بیٹی اس بھرے دربار میں چلی جائے، کیا یہ انصاف ہے؟ جناب امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بھلائی اسلام کی اسی میں ہے کہ آپ دربار میں چلے چلیں۔ اب تک زینب نے بابا کو نہیں پکارا تھا، پوچھا بیٹا بتا نجف کا رخ کدھر ہے؟ نجف کا رخ کیا بابا آپ کی بیٹی ہے جو اس نجیس دربار میں جا رہی ہے۔ زینب نے محسوس کیا کوئی پہلو کو تھاما ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ خدایا پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مالک ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا جو مریض ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارہ کچھ مومنین زندان میں ہیں، جیلوں میں، مالک بے خطا بحق سید سجاد ان کو آزاد فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔